الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر کہ اس نے ہمیں آپ کے درمیان آنے کی توفیق دی اور پھر آپ سے چند باتیں چند منٹ کے لیے گفتگو کی بھی توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے اس محفل میں، اس مجلس میں حق بات کہنے کی اور اس پر خود عمل کرنے کی اور آپ کے لیے بھی مفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں لمبی چوڑی تقریری مختصر چند آیتیں ہیں، ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم بار بار پڑھتے بھی ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اللیل میں فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى إلى آخر الآية. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب ہے، مفہوم ہے کہ قسم ہے لیل کی جب وہ ڈھانپ لے اپنی تاریکی سے دنیا کو یا جہاں رات ہو وہاں، اور قسم ہے دن کی جب اس کی وجہ سے یا اس چیز کی بھی قسم ہے جس کو وہ روشن کر دے. ہماری زندگی انہی دو اوقات میں بسر ہوتی ہے، یا رات کا وقت ہوتا ہے یا دن کا وقت ہوتا ہے. اس لیے یہ دونوں اوقات ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں اوقات کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کی قسم کھانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گواہ بنانا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی اپنی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں. یہ بھی آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا نہیں جائز. یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائے. اپنی بھی وہ قسم کھاتا ہے اور اپنے مخلوق کی بھی قسم کھاتا ہے. جب اپنے مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سب گواہ ہیں ہماری باتوں پر، ہم جو کہہ رہے ہیں، اور تمہارے اوپر بھی گواہ ہیں کیونکہ تمہارے درمیان میں. تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں کو گواہ بنایا، اور اس کے بعد کہا اس کی بھی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کی شکل میں دنیا میں بنائے ہیں مخلوقات. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کا ذکر کرنا چاہتا ہے اس کے اندر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر مخلوق کے اندر مذکر مؤنث بنایا، یعنی میل اور فیمیل بنایا، تاکہ یہ دنیا میل اور فیمیل کے ساتھ مل کر کے اس کے اندر نسل در نسل یہ تعداد، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. اگر یہ حکمت پوشیدہ نہ ہوتی تو ایک وقت آتا جب یہ نسلیں ختم ہو جاتی یا وہیں پر انسانی تخلیق کا وجود رک جاتا اور پھر آگے نہیں بڑھتا. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات. اللہ تعالیٰ نے کہا وما خلق الذکر والانثى، اور اس چیز کی بھی قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی مذکر اور مؤنث کی شکل میں. اور اب تو جدید علم کی روشنی میں یہ ریسرچ ہو کے آیا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز جنریٹ ہوتی ہے، کہ چاہے وہ انسان جنریٹ کرے چاہے وہ دوسری کائنات اس دنیا میں جو جنریٹ کرتی ہے، اس کے اندر دونوں صفات ہوتی ہے، میل فیمیل کی. بعض اصطلاحات میں اس کو نیگیٹو پوزیٹو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہے وہ میل فیمیل. ہماری جو الیکٹریسٹی ہے اس میں بھی دو پاور ہوتے ہیں، نیگیٹو پوزیٹو. ایک میل کی جگہ پہ ہوتا ہے، ایک فیمیل کی جگہ پہ ہوتا ہے. یہ جو درخت وغیرہ دیکھ رہے ہیں
اس میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میل ہوتا ہے ایک فیمیل ہوتا ہے، تو وہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آگے جو میں بتانا چاہتا ہوں، ان سب قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان سعیکم لشتی، یقیناً بلا شبہ تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، گوناگوں قسم کی تمہاری کوششیں ہیں، ہے نا؟ ہماری کوششیں ایک طرح کی نہیں ہیں، ایک راہ پر نہیں ہے، ایک میدان میں نہیں ہے۔ ہم میں کوئی جو ہے کاروبار کرتا ہے تو کوئی نوکری کرتا ہے، کاروبار میں بھی بہت ساری فیلڈ ہے، نہ جانے کتنی کوششیں ہماری ہیں، گوناگوں قسم کی۔ شتّا عربی کا لفظ ہے، شتّا مانے مختلف قسم کی، مختلف قسم کی ہماری کوششیں ہیں۔ اس کے بعد ان کوششوں کے پیچھے کیا چیز ہے، کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے، ہم میں سے ہمارے کیا حالات ہیں، ان کوششوں کے اندر جو ہے، ان کوششوں کے پیچھے نتیجے کے طور پر بہت سے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں اور بہت سے لوگ پریشانیاں جھیلتے ہی رہتے ہیں، پریشانی دور نہیں ہوتی، ایک پریشانی ختم ہوئی دوسری آ گئی، ایک پریشانی ختم ہوئی دوسری آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو اصل میں دونوں کے دو اسباب ہیں۔ جو انسان جس کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ نے میسر کر دی دنیا میں، اس کے بھی اسباب ہیں، اور جس کی زندگی میں جس کی راہ میں مشکلات ہیں اس کے بھی اسباب ہیں۔ لیکن ہر پریشانی اس سے مقصود نہیں ہے، نہ ہر مشکل پر اس سے مقصود ہے۔ اس سے مقصود ہے وہ آسانیاں کہ جس کے ذریعے انسان دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس کے لیے نماز بہت گراں گزرتی ہے، بہت گراں گزرتی ہے، اس کے لیے خاص طور سے سونے کے وقت اگر اذان ہو گئی تو اس نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل گزرتا ہے۔ دکان پر بیٹھا ہے اور آگے کاروباری لوگ، گراہک آ گیا، کسٹمر آ گیا، تو اب جو ہے اٹھ کے مسجد میں حی علی الصلاح جب کہا، حی علی الفلاح کہا، اس کا مطلب دوڑو، چھوڑو کاروبار، دوڑو۔ کہاں دوڑ کے آؤ؟ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف۔ کامیابی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، لیکن مؤذن کہہ رہا ہے کامیابی کی طرف دوڑو۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری کامیابی کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہے، لیکن مؤذن کہتا ہے نہیں، حی علی الفلاح، ادھر آؤ، کامیابی ادھر ہے تمہاری۔ اس لیے ہماری کوششیں مختلف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، آسان بنا دیتا ہے نیکی اور تقوی کی راہ پر چلنا اس انسان کے لیے جس کے اندر 3 صفات ہوتی ہیں۔ اسی میں ذکر کیا، آگے فرمایا ان سعیکم لشتی فاما من اعطی، پہلی صفت جس نے دیا۔ کیا دیا وہ نہیں ذکر کیا، مفعول نہیں ذکر کیا، یہ فعل ہے، ورب ہے، اس میں جو ہے ایڈجیکٹو جو ہے وہ صفت بیان کر دی، دینے والا، لیکن آبجیکٹو صفت وہ کیا دیا وہ نہیں ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو دینے کی ہے وہ دے دیا، جو بھی دینے کی چیز ہے وہ دیا۔ دینے کی چیز کیا ہے؟ انسان کے پاس پہلے تو دینے کی اس کی صلاحیت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے، اس کی عمر ہے، یہ سب کچھ دینے کی چیز ہے۔ کہاں دیتا ہے؟ دیتے ہیں سب، روک نہیں سکتا کوئی، اپنی زندگی کے اوقات کوئی روک نہیں سکتا، ایک سیکنڈ بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جو دکان پہ بیٹھا رہ گیا اور بلایا مؤذن نے، وہ بھی دے رہا اپنا وقت، کسی اور کو دے رہا ہے، وہ وقت دینے کا تھا اللہ کو، اللہ کے لیے، اپنے لیے دینا تھا لیکن اللہ کے سامنے دینا تھا، عبادت کو دینا تھا، بندگی کو دینا تھا۔ اسی پر قیاس کر لیجیے، اور بہت سارے ایکٹیویٹیز ہمارے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس نے دیا، اپنے وقت کو دیا، اپنی صلاحیت کو دیا، اپنے مال کو دیا، اپنے علم کو دیا، کس کے لیے؟ اللہ واسطے، دنیا کے لیے بھی دیا، دین کے لیے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق دیا، اپنی مرضی سے نہیں خرچ کیا۔ یہی ہے فرق، دیتے سب ہیں لیکن ایک دینے والا کہتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا وہیں دیں گے، کوئی نہیں سکتا دوسری جگہ دیں گے، پہلے وہیں دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا۔ ہماری صلاحیت کہاں خرچ ہوگی؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے کہا وہیں خرچ کریں گے۔ ہماری جوانی کہاں خرچ ہوگی؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرنے کے لیے وہیں خرچ کریں گے۔ اسی طرح قیاس کر لیجئے دنیا کے سارے اسباب جو آپ کے پاس ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، دیا، جس شخص نے دیا، یعنی دیا اپنے پاس جو کچھ اس کے پاس ہے
اللہ کی مرضی کے مطابق دیا، اللہ کے حکم کے مطابق دیا۔ واتقى، دوسری صفت یہ ہے کہ اس نے تقوی اختیار کیا۔ علامہ سعدی نے لکھا اتقا سے مراد بچایا اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے، کیونکہ نیکی کی راہ میں ڈالا اور برائی کی راہ میں بچانا، یہی تو ہے اصل دین۔ پورے دین کا خلاصہ افعل لا تفعل، کرو نہیں کرو، اسی میں ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک کام کرتے دوسرے کام نہیں کرتے، حلال کھاتے ہیں حرام سے بچتے نہیں کھاتے، نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں چھوڑتے، کرو نہیں کرو۔ پوری زندگی کا خلاصہ دو لفظوں میں، کرو نہیں کرو۔ تو کہا واتقى، اور بچایا، بچا کس سے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنے کی، عربی زبان کا لفظ وقایا اسی سے ہے، یعنی بچنا، اسی سے طب وقائی ہے، اسی سے ایک ہے علاج اور ایک ہے پرہیز۔ تو ایک آدمی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس کو دوا کھانا پڑتا ہے، ایک آدمی بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو ان چیزوں سے بچتا ہے، کھانے سے پینے سے، کہ جو بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ تو ایک ہے برائی کرنے والا اور ایک ہے برائی سے بچنے والا، ہے نا؟ تو ہمارا دین شریعت کہتی ہے بچو، نہیں کہتی برائی چھوڑو، بچو، چھوڑنے کا بھی حکم ہے لیکن اس آیت میں بچو یعنی اس کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ اسی لیے بہت ساری برائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بولا ولا تقربوا، اس کے قریب نہیں جاؤ، ولا تقربوا الزنا، زنا نہیں کہا زنا مت کرو، کہا زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ یعنی بری نیت سے۔ تو یہ ہے بچانا، واتقى، دوسری صفت ہے واتقى۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اور تیسری صفت ہے اس نے حسنہ کی تصدیق کی۔ حسنہ کی تفسیر علماء تفسیر نے لکھا ہے حسنہ مراد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید، یعنی توحید کی تصدیق کی، توحید کو بچا کے رکھا، نہ شرک میں پڑا، نہ بدعت میں پڑا، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پڑا۔ یہ ہے توحید لا الہ الا اللہ، یہی ہے حسنہ، یہی ہے حسنہ۔ تو کہا یہ تینوں چیزیں برت کے رکھا اپنی زندگی میں، دیا، بچا اور تصدیق کیا کلمہ طیبہ کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر ہم اس کے لیے اس دنیا میں آسان کر دیتے ہیں نیکی کی راہوں کو، عبادت کی راہوں کو، جو زندگی کا مقصد ہے، جس راہ پہ چلنا زندگی کا مقصد ہے، اس راہ پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے لیے بڑی آسانی سے نماز کے لیے آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر آمادگی ہے تو ہر چیز تیار رہتی ہے، اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی ہے نماز جب عادت بن گئی، کیونکہ اس نے اپنا مشن بنا لیا کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تو کہیں بھی ہوگا تو نماز کے لیے آ جائے گا۔ یہ مثال دے رہا ہوں، باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں، سب کو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک مثال کے طور پہ نماز سے ہی زیادہ ہم چھٹی لینا چاہتے ہیں۔ تو کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تجربہ کر کے دیکھ لو، تین چیزیں اپنی زندگی میں آ جائیں گی تو دین کا کوئی کام مشکل نظر نہیں آئے گا، ہر چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے کہ ہم آسان کر دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، ہر چیز پر عمل کرنے کے لیے، جو میں چاہتا ہوں اس کو کرنے کے لیے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی کے لیے نماز آسان ہے، ایک آدمی کے لیے وہی نماز مشکل ہے، ایک آدمی کے لیے زکوٰۃ دینا آسان ہے، وہی کام دوسرے کے لیے مشکل ہے، ایک آدمی کے لیے نیکی اور تقوی اختیار کرنا آسان ہے، ایک آدمی کو حلال پر اکتفا کرنا آسان ہے، دوسرا آدمی بغیر حرام کے اس کو صبر نہیں ہوتا، بغیر حرام اور حلال دونوں ہی کھاتا ہے، دونوں ہی کماتا ہے۔ تو اس طرح سے کیونکہ اس نے تین صفات اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اور وہ کہوں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس کے اپوزٹ ہے، ایک دم اپوزٹ صفات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، ایک آدمی دیا، دوسرا آدمی بخالت کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخالت کی، بخالت یہی نہیں کہ مال نہیں خرچ کرو، اپنا وقت بھی نہیں خرچ کرو، یہ سب سے بڑی بخیلی ہے۔ اپنی صحت اور تندرستی اللہ کے راستے میں لے جاتے یہ بھی بخیل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھنا وہ بھی بخیلی ہے۔ حدیث میں آتا ہے البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا تذکرہ آ جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بخالت بہت قسم کی ہے، یعنی نہیں دیا، جو اس کے پاس دینے کا تھا نہیں دیا، دے سکتا تھا لیکن نہیں دیا، بخیل۔ واستغنا، اور اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھا، تو سمجھتا ہے
کہ اللہ کا کوئی دخل نہیں سے، میں نے تو اپنی صلاحیت سے، قابلیت سے، ہمت سے، علم سے، فن سے اور بہت ساری چیزیں جو اس کے پاس ہیں اسی کی بنیاد پر وہ کہتا میں تو غنی ہوں، میں تو مالدار ہو گیا. استغنا عن اللہ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے استغنا عن اللہ بمالی وجاہی والى آخرہ، یعنی دنیا کے مال و اسباب کی بنیاد پر اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، جبکہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے نیاز نہیں. اللہ تعالیٰ حقیقت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہے کوئی انسان، کوئی مخلوق. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں یا ایھا الناس، ایھا المومنون بھی نہیں کہا بلکہ الناس، تمام لوگوں سن لو اچھی طرح، انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کی طرف محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. ہم سانس لینے کے لیے اللہ سے محتاج ہیں، اگر وہ جس دم چاہے سانس روک دے. اور کتنے لوگ ہیں ایسے بولتے بولتے ختم ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ سوئے سوئے ختم ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ اٹھتے اٹھتے ختم ہو جاتے ہیں، کسی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. سانس رکی چلے گئے، سانس رکنے کا، سانس کھولنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے. کوئی انسان نہیں ہے اپنی سانس پہ کسی کا قابو نہیں ہے اور کسی چیز پہ قابو نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہے کس کا؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ. یہ یاد رکھو جملہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ. قرآن کیا ہے؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا مال، جو بھی نعمت ہے، اور نعمتیں بہت ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، شمار کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی نعمت جو تمہاری زندگی میں ہے اور شمار نہیں کر سکتے. بہت لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا، وہ سمجھتا میں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا. یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ دل، یہ دماغ، یہ جسم کے اندر جو سیلز ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے جن کو گن نہیں سکتا انسان. کروڑوں کی تعداد میں سیلز ہیں خون کے اندر، آکسیجن کے اندر، جن کو انسان گن نہیں سکتا. یہ سب کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واستغنا. ایک انسان اتنا بے وقوف ہے، اتنا جاہل ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ میں بے نیاز ہوں اللہ سے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. تیسری صفت، وہاں صدق بالحسنى تھا، یہاں کذب بالحسنى. اس نے کلمہ توحید کی تکذیب کی، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہے جس طرح ماننا چاہیے. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ جو کافر مشرک جتنے بھی دین والے ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی ناحیے سے اللہ کا تصور موجود ہے. دین کی بنیاد ہی اللہ کے تصور پر، چاہے جھوٹا دین ہو چاہے سچا دین ہو. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورہ یوسف کی آیت ہے. جتنے لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس دنیا میں، ان میں اکثر لوگ مشرک ہیں، کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، حسنہ کی تصدیق کرنے والے نہیں، تکذیب کرنے والے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. جو قبروں پہ جا کر کے مردوں سے استمداد کرتا ہو یا استغاثہ کرتا ہو، دونوں طرح کے. ایک جو ہے پھیرا پھیری کرتے ہیں، کہتے ہیں استمداد کر رہے ہیں، ظاہری استغاثہ نہیں کر رہے ہیں. اور ایک ڈائریکٹ کہتا نہیں ہم استغاثہ کر رہے ہیں، غوث اعظم سے استغاثہ کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے اولیاء کرام سے استغاثہ کر سکتے ہیں. دوسرا گروپ کہتا ہے ایسا مت بولو، استمداد بولو. استمداد یعنی مدد طلب کرنا. بولے ان کے قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، ہاں، اور ان کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے بجاہ فلان، بجاہ نبی، بجاہ غوث اعظم اور فلان فلان. یہ سب ہیرا پھیری ہے عقیدے کی، خالص عقیدہ نہیں ہے. خالص عقیدہ اگر کسی کے پاس ہے تو آپ ہیں جن کے پاس ہے. وصدق بالحسنى. جس نے کلمہ توحید کی تصدیق کی، کہا ہم شرک میں نہیں پڑھ سکتے، ہم بدعت میں نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس تو جو قرآن اور حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کا رسول جو تمہیں دے صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو لے لو، اور جس چیز کو منع کریں اسے رک جاؤ. ہمارے پاس تو بہت واضح ارشاد ہے. اب ہم حدیث میں نہیں پاتے ہیں جس چیز کو نہیں کرتے، ہم قرآن میں جس چیز کو نہیں پاتے نہیں کرتے. جو قرآن میں حکم ہے وہی کرتے، جو حدیث میں حکم ہے وہی کرتے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور اس نے کلمہ توحید کا انکار کر دیا. یہ دوسرا انسان ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. پھر اس کے لیے ہم اس کی زندگی میں جو راستہ ہے اطاعت کا وہ مشکل بنا دیتے ہیں. بھلے مال و دولت اکٹھا ہو جائے، لیکن اللہ کی اطاعت کا جو راستہ ہے
جو جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے وہ اس کے لیے کٹھن ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے کٹھن بنا دیا، کیونکہ اس کے اندر 3 ایسی صفات ہیں جو صفات اس کو اطاعت کی راہ پر لانے سے روک رہے ہیں، مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے توحید کی مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے گوارا نہیں ہے، توحید کی باتیں سننا اس کو گوارا نہیں ہے، توحید کی مجلسوں میں اس کو وحشت ہوتی ہے۔ جہاں قال اللہ قال الرسول ہوگا وہاں اس کو وحشت ہوگی، جہاں سنت کے مطابق نمازیں ہوں گی اس کو وہاں وحشت محسوس ہوگی، جہاں بدعت کے ساتھ بدعت کی مجلسیں جمائی جائیں گی وہیں اس کو انسیت ہوگی۔ یہ ہے فرق۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں گونا گوں ہیں۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جس نے دیا، جو بچا اللہ کی معصیت سے اور جس نے کلمہ توحید کی تصدیق کی، اس کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں اطاعت کی راہوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ اور جس نے بخالت کی اور جو اپنے آپ کو خود سے اللہ سے بے نیاز اپنے آپ کو بنا کے رکھا اور کلمہ توحید کی تکذیب کی، تو اس کے لیے اطاعت کی راہیں، جنت کی راہیں اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے اللہ، اور اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتا ہے، جو شیطان کی جہنم میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے سب کو لے کے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے، آمین۔ اور انہی چند کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے آپ کے درمیان بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دینی ایمانی کیفیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے ہم کو، ہمارے اولاد کو، ہماری ذریت کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔